گو عید ٹھنڈی ہے وہ، اس میں جوش جذبہ ولولہ ہمامہ دبدبا تن تنایا، وہ محبتیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ لوگوں کے حالات پتلے ہیں لیکن اس کے باوجود سب کو عید مبارک۔ لالے ولی میں ہی ہم دیکھتے رہتے ہیں، عوام میں ہی ہوتے ہیں، عوام میں گل مل جاتے ہیں، تو کیا کتنا آج دن کیسے گزار رہے ہیں؟ کالج لائف سے میں یہاں عید مناتا ہوں، لوگوں کو ملتا ہوں، احباب ہیں وہ عید یہاں آ کے ملتے ہیں اور دوپہر کا کھانا ہم اکٹھا کھاتے ہیں، لنگر ہوتا ہے دوپہر کو۔ تو یہ میل جول عوام کے ساتھ جو محبتیں ہیں، یہ کب سے آپ اتنی زیادہ؟ شروع سے ہی میں یہاں پہلے کھوکھا لگایا کرتا تھا، کتابوں کا بچہ تھا، غریب تھا۔ جب عید صرف ایک میں نے ہری پور جیل میں جب اسکول میں تھا، میرا کورٹ مارشل ہو گیا تھا یا کے دور میں، باقی تو اللہ کا شکر ہے ہم سب مل کے عید گزار رہے ہیں اور میری دعا ہے کہ حالات بہتر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سچ کی تلاش GNN میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان۔ تمام اہل اسلام کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں۔ سر بہت بہت عید کی مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور سارے عالم اسلام کو مبارک ہو۔ گو عید ٹھنڈی ہے وہ، اس میں جوش جذبہ ولولہ ہمامہ دبدبا تن تنایا، وہ محبتیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے اور ہمیں محبتیں بکھیرنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ عید میں محبت سے پیش آنا چاہیے اور قربانی کا گوشت بھی ڈی فریزر میں نہیں ڈالنا ہے، لوگوں میں بانٹنا ہے اور لوگوں کے حالات پتلے ہیں لیکن اس کے باوجود سب کو عید مبارک ہو۔ شیخ صاحب ابھی آپ عید کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، تو ہمیشہ آپ لالے ولی میں ہی ہم دیکھتے رہتے ہیں، عوام میں ہی ہوتے ہیں، عوام میں گل مل جاتے ہیں، تو کیا کتنا آج دن کیسے گزار رہے ہیں؟ آج اور کل 3 بجے تک ہمیشہ کالج لائف سے میں یہاں عید مناتا ہوں، لوگوں کو ملتا ہوں اور جو بھی احباب ہیں وہ عید یہاں آ کے ملتے ہیں اور دوپہر کا کھانا ہم اکٹھا کھاتے ہیں، لنگر ہوتا ہے دوپہر کو، اور دوپہر کو جتنے بھی لوگ ہوں ہم سب لوگ، صبح کا ناشتہ بھی ایک قسم کا لنگر ہی ہوتا ہے لیکن وہ مخصوص ہوتا ہے ذرا، لیکن دوپہر کو جتنے بھی لوگ عید ملنے آتے ہیں وہ کھانا لال ویلی میں ہی کھاتے ہیں۔ شیخ صاحب آپ تبدیل نہیں ہوئے، آپ جب وزیر تھے اس ٹائم بھی آپ یہاں ہی مشلہ عید کرتے تھے اور اسی طرح عوام میں گل ملتے تھے، گو کہ پروٹوکول بھی تھا لیکن اس کے باوجود آپ عوام میں اور خود جا کے باہر ناشتہ کرتے تھے اور اسی طرح آپ کی میل جول تھا، تو یہ میل جول عوام کے ساتھ جو محبتیں ہیں یہ کب سے آپ اتنی زیادہ؟ صبح میں قبرستان جاتا ہوں جی، ماں کی قبر پہ آوزاری دعا کرتا ہوں، پھر لیاقت باغ نماز پڑھ کے یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہوں اور شروع سے ہی میں یہاں پہلے کھوکھا لگایا کرتا تھا، کتابوں کا بچہ تھا، غریب تھا۔ جب یہ بدھو بائی کا کوٹھا تھا، وہ کہنے کو تو اسے طوائف لوگ کہتے ہیں لیکن وہ بہت ساری شرفا عورتوں سے بڑی عورت تھی، خیال رکھتی تھی اور میرا تو بڑا خیال رکھتی تھی اور عید صرف ایک میں نے ہری پور جیل میں جب اسکول میں تھا، میرا کورٹ مارشل ہو گیا تھا یا کے دور میں، وہ ایک گزاری اور 7 سال میں قید ہو گیا، وہ 7 ساڑھے 5-6 عیدیں جیل میں گزری۔ باقی تو اللہ کا شکر ہے ہم سب مل کے عید گزار رہے ہیں اور میری دعا ہے کہ حالات بہتر ہوں، سب ایک اچھی فضا پیدا ہو اور جو لوگ آج کل بیچارے کوئی بل نہیں دے رہا، کوئی بچوں کی فیس نہیں دے رہا، آپ ایک اسکولوں پہ پروگرام کریں، لوگوں نے اپنے بچے اسکولوں سے اٹھا لیے ہیں، جو ہمارا مشن تھا ہم نے 60 تعلیمی ادارے بنائے، اس کا جنازہ نکل گیا کیونکہ بچے ہی نہیں ہیں اسکولوں میں اور کالجوں یونیورسٹیوں میں، فیسوں کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس۔ سو میری بھی دعا ہے کہ ہم سب حالات بہتر ہوں اور ایک بڑے امتحان سے اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے، پاکستان کی فوج نے دشمن کو کے دانت کھٹے کیے ہیں لیکن وہ باز نہیں آئے گا، وہ مستی کر سکتا ہے۔ سو ساری قوم کو ایک اور نیک ہو کر ان حالات کا مقابلہ کریں۔ سر جس طرح بہادر افواج نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا، اس کے علاوہ ہم خود انڈین نیوز چینل پہ جو ان کا جھوٹا بیانیہ تھا اس کو بھی نقاب کرتے رہے، تو شیخ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے آپریشن بنیاد مرصوف کی کامیابی کے بعد مودی جس طرح دھمکیاں دے رہا ہے اور ابھی تک وہ دھمکیاں دی جا رہا ہے، تو عید کے موقع پہ اس کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں نے 3 ٹی وی پروگرام کیے ہیں، انہیں 3 ہی دن جنگوں میں کیے ہیں اور عید کے دن وہ مستی کرتے ہیں، جب میں چھوٹا تھا اس وقت بھی کرتے تھے لیکن ہماری ٹیکنالوجی اور سائنس ان سے بہتر ہے
اب پہلے آسام ہم میں نہیں تھا، اب ہماری رینج جو ہے آسام تک ہے، اور ایک ان کا علاقہ تھا جو محفوظ تھا پاکستان کے میزائل کی رینج سے، اور وہ آسام تھا، وہ بھی اب پاکستان کی رینج میں ہے۔ لیکن اگر انڈیا نے اس دفعہ کوئی مستی کی تو یہ ایک سیریس مستی ہوگی، سیریس شرارت ہوگی اور فیصلہ کن شرارت ہوگی، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ شیخ صاحب، سنتاس معاہدہ جس طرح بھارت نے یک طرفہ طور پہ متعلق، اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ تو بڑی زیادتی ہے، بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے، اور پاکستان کو مشتعل کرنے کی کوشش ہے۔ گو کہ ہم ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، امن کی بات ہو اور امن کے حالات ہوں، اور کشمیر کی آزادی کے ہم حامی ہیں، اور کشمیر جو ہے وہ ہم شروع دن سے سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق کشمیر کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور سارے کشمیری بھی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یاسین ملک بھی اس وقت تہاڑ جیل میں ہیں، گیلانی صاحب تو اس دنیا میں نہیں رہے، اور میر واس صاحب ہیں، اور بٹ صاحب ہیں، یوسف صاحب ہیں، سب لوگ ہیں۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جدوجہد کو بھی کامیاب کرے۔ شیخ صاحب، آپ 14 مرتبہ وزیر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے معاملے پہ جو پاکستان کی سفارتی کوششیں ہیں یا حکومت کی جو کوششیں ہیں، اس کو کیسا دیکھتے ہیں بطور وزیر کی طور؟ میں 16 مرتبہ وزیر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے سفارتی میں کیا ہے، وہ سمجھتا تھا یہ ایسے ہی ہیں ہلکے، ان کو ہم ویسے ہی دبا لیں گے، لیکن ہماری ایئر فورس نے کمال کیا، اور رافیل کا دنیا میں بڑا نام تھا، غرق کر دیا، ان کی ساری منڈی تباہ کر دی۔ اور جب JF-17 بن رہے تھے تو میں تھنڈر 2 دفعہ مشرف کے ساتھ ان کو دیکھنے گیا، جب یہ شیون چین میں بن رہے تھے، اور اب سنا ہے J-35 بھی ہمیں مل رہے ہیں۔ اگر یہ مل رہے ہیں تو ہماری فضائی طاقت جو ہے وہ بڑی بہتر ہوگی، اور ساری قوم پاکستان کے مسئلے میں ایک ہو جاتی ہے۔ یہ اس قوم کی صفت ہے، ہم آپس میں لڑتے ہیں، الجھتے ہیں، ہمارے اختلاف ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ یہاں فارموں کی لڑائی ہے، 45 ہے کہ 47 ہے، لیکن جب پاکستان کو کوئی للکارے تو ہم سیسا پہ لائی دیوار بن کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، آخر میں آخری 2 سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ یہ فرما دیجیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے بڑا جھوٹ پھیلاتا رہا، اور جس طرح انہوں نے جھوٹ یہ پھیلایا کہ یہ پاکستان میں انڈیا سینا گھس گئی اور یہ کر دیا وہ کر دیا، اور جس طرح مودی کی جو گودی میڈیا ہے، گودی میڈیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور ابھی تک جھوٹ ہی پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیں، نہ پھر مندر میں گھنٹی بجے گی، نہ گھاس اگے گا، نہ چڑیاں چہکیں گی، نہ وہاں کوئی چہل پہل ہوگی۔ ہم تو اب اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جئیں گے پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، مریں گے پاکستان اور اسلام کے لیے، اور ان کو ایسا جواب دیں گے۔ اور ان کا میڈیا جو ہے اس کی صورتحال بہت ہی خراب ہے، اور ٹوٹلی مودی کنٹرول ہے۔ سو ایسے عالم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستانی قوم جو ہے ایک زندہ قوم ہے، اور جذبہ شہادت سے سرشار ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی شہادت نصیب کرے، اور بارڈر پہ کرے کہ پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے ہم اللہ کی راہ میں جان دیں۔ سر، آخر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر پبلک کو کیا میسج دینا چاہیے؟ کروڑوں لوگ آپ کو سنتے ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پہ کیا کہیں؟ بھائی دعا کریں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں، لوگوں کے گھروں میں بڑے حالات پتلے ہیں، اور پڑوسی کا خیال رکھیں، گوشت ڈی فریزر میں نہ رکھیں، حلیم کے لیے نہ رکھیں، بانٹنے کے لیے رکھیں۔ اور جو اتنا انتشار ملک میں پھیل چکا ہے، اور جو ہماری معاشی گھریلو حالات جو ہیں لوگوں کے، غریبوں کے، پڑوسیوں کے خراب ہیں، اس کی طرف نظر رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ شیخ صاحب، کوئی شعر سنانا چاہیں اس موقع پہ، کیونکہ آپ کے شعر بہت ملینز پہ جا رہے ہیں، تو اگر ریکویسٹ ہے آپ آگے آپ کی مرضی۔ غیر کی باتوں کا آخر اعتبار آ ہی گیا، میری جانب سے تیرے دل میں غبار آ ہی گیا، جی میں تھا اے حشر اب نہ ان سے بولیں گے کبھی، بے وفا سامنے آیا تو پیار آ ہی گیا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اپنے میزبان سردار طیب خان کو سچ کی تلاش عید الاضحیٰ کے خصوصی پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔